تم میرا کیا آخر میں معاملہ ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، جو اس بات پر فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، محمد کو آخر الزمان نبی مانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اعمال کرنے والا اگر فوت ہو جاتا ہے قیامت والے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ معمولی اعمال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں، اس نے خود بھی روزہ رکھا ہے۔ آپ دیکھتے رہیں یہاں سعودی عرب میں کیسا یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، لوگ افطاری کرواتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بھائی ہمارے ساتھ افطاری کر لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر لوگ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، پہلے ہی گاڑیوں کو گھیر گھیر کے روکتے ہیں، بھائی ہمارے ساتھ افطاری کر لو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں افطاری کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی افطار کروانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ فرمایا اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا ينقص من اجر الصائم شیء، روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر وہ کسی کے ہاں روزہ افطار کر لیتا ہے، مگر افطاری کروانے والے کو بھی اللہ پورے روزے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے شاید اگر کسی کے ہاں سے افطاری کر لی تو میرے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، دونوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے واقعے میں بیان فرمایا، خوابی معراج۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی بانچیں یہ والے یہاں سے چیری ہوئی تھی، خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ توڑ لیا کرتے تھے۔ روزہ توڑ لینا اس کا گناہ ہے، اس کا کفارہ ہے۔ اگر نہیں طاقت، روزے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو شادی کرنے کی وہ طاقت رکھے، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، آپ نے فرمایا جو شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، اس کے لیے روزہ ہے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً، روزہ اس کو بچائے گا، روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، روحانی جسمانی بیماریوں سے بچانے والا روزہ ہوگا۔ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، روزہ اس کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ میں رات ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، واللہ عالم سچا واقعہ ہے یا، کہ ایک بوڑھا سعودی بیٹھا تھا اور اس کے پاس سے دو جوان گزرے
اور بوڑھا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں دن کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانا کھا رہا تھا کہ اس سے کوئی چیز نکالے منہ میں ڈال لے اور ادھر ادھر دیکھے کہ کسی کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ان لڑکوں کو شرارت سوجی، جا کر کہنے لگے بابا جی آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ اس نے کہا رکھا ہے۔ اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہے۔ وہ پاس بیٹھ کے اس نے کہا واہ کیا روزے کے کہنے، کھانا کھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو روزہ رکھا ہے۔ اس بزرگوں نے کہا میں اپنی آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھتا، میں نے آنکھوں کا روزہ رکھا ہے۔ میں زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، میں نے زبان کا روزہ رکھا ہے۔ میں کانوں سے فحش باتیں نہیں سنتا، جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ باتیں نہیں سنتا، میں نے کانوں کا روزہ رکھا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے معدے کا پیٹ کا روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ مجھے بیماری ہے، میں بھوکا رہ نہیں سکتا، مجھے ایک بیماری ہے، میں نے معدے کا روزہ نہیں رکھا، باقی پورے جسم کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوں۔ اور ساتھ کہنے لگا بیٹا تم نے بھی روزہ رکھا؟ ان میں سے ایک شرمندہ ہو کر کہنے لگا بابا جی میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے بھوک کا روزہ رکھا ہے، باقی کسی چیز کا روزہ نہیں رکھا، میں نے صرف بھوک کا روزہ رکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں روزہ کچھ ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، سوئے رہنا بھی روزہ نہیں ہے۔ سوئے رہنا، معاشرے میں چل پھر، حقوق ادا کر، لوگوں میں رہ، پھر اپنے آپ کو بیماریوں سے، اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچا، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ۔ اگر پورا دن سو کے ہی گزار لیا تجھے روزے نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں۔ روزہ اصل میں روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزہ متقی بناتا ہے، روزہ پرہیزگار بناتا ہے، روزہ تربیت کرتا ہے، اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے، جسمانی تربیت بھی کرتا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں مشکل حالات آ جائیں، بھوکا رہنا پڑ جائے تو تیری تربیت تیری یہ ہو چکی ہے کہ تو بھوکا رہ سکتا ہے اور اخلاقی بیماریوں سے، اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ یہ نہیں کہ ٹکا کے صبح سحری کر لی، پھر افطاری بھی بیگانہ مال سمجھ کر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں روزہ یہ نہیں سکھاتا، نماز کو بر وقت پڑھنا روزہ یہ سکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں کیا سعودی عرب میں اکثر نماز ظہر کا کوئی پتہ نہیں، سحری کھائی سو گئے، اے سی لگایا سو گئے۔ اس کے بعد کیا ہے روزہ؟ ظہر بھی لیٹ عصر کے ساتھ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین پر نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اکٹھی کر کے پڑھ لے، سارا دن سویا رہے، ایک ساتھ مغرب سے پہلے ساری جمع کر کے پڑھ لی، یہ نہیں ہے۔ نماز کو نماز کے وقت میں پڑھنا ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو چھوڑ دو، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے کوئی مریض ہو اس کے لیے رخصت، جب مسافر ہو مسافر کو بھی رخصت ہے۔ کیا ضرورت ہے جب اللہ نے رخصت دی ہے پھر پنگے میں پڑنے کی؟ بھئی جب اللہ نے رخصت دی ہے، مسافر کو بھی رخصت ہے، بیمار کو بھی رخصت ہے۔ ایک ہوتا ہے چند دن کا مریض، جیسے حائضہ عورتیں ہیں، نفاس والی عورتیں ہیں، مخصوص دن ہے ان کے، یا پھر بندے کو بخار ہو گیا، اس کے لیے رخصت ہے کہ چند دن وہ چھوڑے، رمضان کے بعد روزے رکھ لے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 شوال کے بھی روزے رکھے، اس نے ایسے ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے۔ ایک ہوتا ہے یہ چند دن کا مریض، وہ بعد میں رمضان کے بعد روزے رکھ لے، شوال کے مہینے میں رکھ لے، جب اس کو فرصت ہو اس وقت رکھ لے۔ اور ایک ہے دائمی مریض، جس طرح کہ آج کل بیماری ہے، شوگر کا مریض ہے، شوگر کا تعلق معدے سے ہے، اس کو چند گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے، اس کی جو شوگر ہے کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہونے کے خطرات ہوتے ہیں۔ یہ دائمی مریض ہے، اس کے لیے بھی رخصت ہے، اللہ کی طرف سے رخصت ہے کہ مریض کے لیے رخصت ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہ کسی مسکین کو روزہ رکھوائے اور اس کو افطار کروائے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الزکات میں آتی ہے، حضرت سلمہ بن صخر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا ہے اسی طرح کا واقعہ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر افطاری سے چند لمحے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد بندہ سو جاتا اور مغرب کی اذان کے وقت سویا رہتا اور پھر عشاء کے وقت اس کی آنکھ کھلتی تو اس کو افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، پوری رات بھوکے رہنا، اگلے دن افطاری کرنی، ڈبل روزہ۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے، ایک صحابی بے ہوش ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، راتوں کو رخصت دے دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر بندہ سو جائے تو سو کر اٹھے تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، اور یہ منع کر دیا گیا، بلکہ فرمایا گیا تسحروا فإن السحور بالبرکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ فرمایا سحری کیا کرو، سحری کرنے کے لازمی ٹھہرا دیا گیا کہ سحری کے بغیر روزہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تم ڈبل روزہ رکھو گے اگلے دن افطاری کرو گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس وقت بھی آنکھ کھلے کھانا پینا شروع کرنا پڑے گا۔ حضرت سلمہ بن صخر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سلمہ بن صخر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تباہ و برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں نے اپنی جنسی خواہش روزے کی حالت میں پوری کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرے پاس کوئی غلام ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت ہوتی تو ایک ہی کیوں چھوڑتا، ایک تو نبھایا نہیں گیا، الا طول 2 مہینے کے روزے کیسے رکھوں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تو 60 مسکینوں کو 16 روزوں کے دنوں کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی طاقت نہیں، نہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ روزے کی حالت میں کام یہ کر لیا، روزہ تو ٹوٹ گیا، اب اس کو بڑی ہے کہ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے میرے بھائیوں کہ اس کو احساس ہو جائے کہ جو میں غلط کر رہا ہوں یہ واقعتاً غلط کام ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں غلطی پر مصر ہیں، ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ صحابی کہتا یا رسول اللہ نہ میرے پاس اتنی